اب آئیے ذرا اس آیت کی طرف جو خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونہا تذل کل مرضیۃ عما ارضعت. اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا ہے اپنے بچے سے جتنی محبت ایک ماں کرتی ہے اپنے بچے سے. مدھیہ پردیش میں ایک حادثہ ہوا، ایک پانی کا جہاز پانی میں ڈوب گیا. اس میں ایک عورت جس نے لائف جیکٹ پہنا ہوا تھا، اپنے بچے کو بچانے کے لیے وہ عورت ڈوب گئی، مر گئی. وہ چاہتی، اس کے پاس لائف جیکٹ تھا، وہ اپنے آپ کو بچا سکتی تھی، مگر اپنے بچے کو بچانے کے لیے وہ عورت مر گئی، خود بھی مر گئی، بچہ بھی مر گیا. اور جب اس عورت کی لاش ملی تھی تو میڈیا نے اس کا فوٹو دکھایا. اس عورت نے اپنے معصوم بچے کو مرنے کے ٹائم بھی سینے سے لگایا تھا. یہ ماں ہوتی ہے میرے پیارے ساتھی. ماں مر جائے گی مگر اپنے بچے کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرتی ہے. مگر یہ بچے ہوتے ہیں جو وقت آنے پر ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں. میرے نوجوانوں، بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں مجھے اتنے بیٹے ہیں، اتنے بیٹے ہیں، اور بیٹیوں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں. اور وقت آتا ہے تو بیٹے اپنے ماں باپ کو روٹی تک نہیں دیتے، اور بیٹی تو بیچاری اپنے ماں باپ کو جنت تک پہنچانے کا کام کرتی ہے میرے ساتھ. اس لیے کبھی بیٹی کو حقیر مت سمجھنا. ابھی صدل پور میں مجھے ایک نکاح پڑھانا تھا، چونکہ یہاں آنے میں لیٹ ہو رہا تھا میں نکاح نہیں پڑھا پایا. اور جن کی لڑکی کی شادی تھی انہوں نے بڑے پیار سے بلایا تھا، میں وہاں گیا. انہوں نے کہا مولانا مجھے 11 بیٹیاں ہیں، 11 بیٹیوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے. میں نے کہا کیا کرتے ہیں آپ؟ سرکاری نوکری میں ہے کیا آپ؟ بزنس مین ہے کیا؟ بولے نہیں مولانا، کھیتی باڑی کرتا ہوں. کھیتی باڑی کرنے والا انسان 11 بیٹیوں کا باپ ہے اور چہرے پر سکون ہے میرے پیارے ساتھیوں، کوئی ٹینشن اور کوئی فکر نہیں. اس لیے اولاد والو، اللہ سے صرف اولاد نہ مانگا کرو، اللہ سے نیک اولاد مانگا کرو. قیامت کے دن دودھ پیتے بچے کو ماں چھوڑ کے بھاگ جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اور بھے کا یہ عالم ہوگا، ڈر کا یہ عالم ہوگا کہ پریگننٹ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا، ان کے پیٹ کا بچہ ختم ہو جائے گا، ڈر کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. اور لوگوں کے چہرے پر ایسی ہوائیاں چھا رہی ہوں گی، لوگوں کے چہرے پر ایسا خوف ہوگا، لوگوں کے چہرے پر ایسا ڈر ہوگا، ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں. وَلَكِنَّ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا. یہ قیامت کا دن ہوگا میرے ساتھ. یہ قیامت جسے قرآن میں القاریہ کہا گیا. القاریہ کا مطلب اچانک آئے گی، بتا کے نہیں آئے گی، اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گی، فون کر کے نہیں آئے گی، واٹس ایپ کر کے نہیں آئے گی، میسج کر، اچانک آ جائے گی قیامت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے جانور کا دودھ دو رہا ہوگا، بکری کا دودھ دو رہا ہوگا، گائے کا دودھ دو رہا ہوگا، اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا، ابھی دودھ اس کے برتن میں پہنچا نہیں ہوگا، اتنے میں قیامت آ جائے گی. کپڑے کی دکان پر کپڑا خریدنے والا پہنچا ہوگا، کپڑا بیچنے والا ابھی کپڑا ناپ رہا ہوگا، ابھی اس نے کپڑے کا ناپ مکمل نہیں کیا ہوگا، ابھی سودا مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی کپڑا لینے والا کپڑا نہیں لیا ہے، ابھی کپڑا بیچنے والے کو اماؤنٹ نہیں ملا ہے کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی میرے ساتھیوں. اب آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے ساتھی، اس دن کی شدت سے اور اس دن کی گرمی سے بچانے کے لیے آپ نے کیا اپائے کیا ہے میرے ساتھ؟ دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کولر لگایا، ہم نے اے سی لگایا،
ہم کار میں بھی چلتے ہیں تو اے سی لگا کے چلتے ہیں, ہم تو ٹرین میں بھی سفر کرتے ہیں, گرمی کے موسم میں اے سی میں جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, قیامت کے دن جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا, اس دن آپ کو کہاں سے اے سی ملے گی, کہاں سے کولر ملے گا, کہاں سے پنکھا ملے گا؟ آئیے اپنے نبی سے پوچھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. قیامت کے دن اور کوئی چھایا نہیں ہوگی اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. گرمی سے بچنے کا ایک ہی اپائے ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی چھایا میں کچھ لوگوں کو جگہ دے گا. کون ہوں گے وہ لوگ؟ نمبر 1, امام عادل, انصاف کرنے والا بادشاہ, انصاف کرنے والا شاسک, انصاف کرنے والا راجا, جو پرجا کے ساتھ بھید بھاؤ نہ کرتا ہو, جو پبلک کے ساتھ انیائے نہ کرتا ہو, جو قانون کو اگر لاگو کرتا ہو تو دھرم اور جاتی کی عادات پہ قانون کو لاگو نہ کرتا ہو, جس کا قانون سب کے لیے برابر ہو, وہ انصاف کرنے والا امام, وہ انصاف کرنے والا بادشاہ قیامت کے دن عرش کا سایہ پائے گا. اور جانتے ہو اسلام میں انیائے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. دشمن کے ساتھ بھی آپ کو انیائے نہیں کرنا. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. تم اپنے دشمن کے ساتھ بھی انیائے نہ کرنا, نا انصافی نہ کرنا. اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. میرے بندو تم عدل و انصاف کیا کرو. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو انصاف کرتے ہیں. نبی کی عدالت میں کیس آیا, ایک عورت نے چوری کر لی. اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹنا ہے. نبی نے فیصلہ کر دیا عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا. عورت بہت بڑے خاندان کی تھی, حضرت خالد بن ولید کے خاندان کی تھی. بنو مخزوم کی عورت تھی, نام تھا فاطمہ. اس کے خاندان کے لوگوں نے کہا اگر اس کا ہاتھ کٹ جائے گا پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی. لوگوں نے ہمت تو نہیں پڑی کہ اللہ کے رسول سے کچھ کہہ سکے. لوگوں نے اللہ کے رسول کے بڑے چہتے صحابی جن کو اللہ کے نبی بچوں کی طرح پیار کیا کرتے تھے, اسامہ بن زید, ان سے کہا اے اسامہ آپ ذرا اللہ کے رسول سے ہمارے حق میں سفارش کرا دیجئے, اس عورت کا ہاتھ نہ کٹے, کوئی اور سزا دے دی جائے, کوئی اور پینالٹی دے دی جائے, ہاتھ نہ کٹے. بخاری کی روایت ہے اسامہ بن زید اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے نبی کوئی اور سزا دے دیجئے, ہاتھ مت کاٹیے, بڑے اونچے خاندان کی عورت ہے. اللہ کے پیارے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور آپ نے غصے میں فرمایا اے اسامہ کیا چاہتے ہو تم؟ اتشفو فی حد من حدود اللہ. اے اسامہ کیا تم چاہتے ہو میں اللہ کے قانون کو بدل ڈالوں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کے قانون کو توڑ ڈالوں؟ اے اسامہ تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے, اسی لیے برباد ہو گئے. کوئی غریب آدمی اپرادھ کرتا تھا سزا دیتے تھے, کوئی بڑا آدمی وہی اپرادھ کرتا تھا چھوڑ دیتے تھے. اے اسامہ کان کھول کے سن لو, وَأَيْمُ اللَّهِ, اللہ کی قسم, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دیتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. میری عدالت میں میری بیٹی بھی بچ نہیں سکتی تھی. یہ ہے اسلام کا نیائے اور یہ ہے اسلام کا انصاف. او گدہ باری والو, اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے, اولاد دیا ہے, 4 بیٹے اللہ نے آپ کو دیے, ایک بیٹے کو آپ زمین میں زیادہ حصہ دے دیں, جائیداد زیادہ دے دیں, کھیتی باڑی زیادہ دے دیں, اور 3 کو کم دے دیں. یہ بھی بہت بڑا انیائے ہے, یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہے, اور اللہ کیا اس کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا. اللہ کے نبی کے پاس ایک ایسا ہی کیس آیا, ایک صحابی اپنے ایک بچے کو کھجور کا باغ دینا چاہتے تھے. آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کیا اور بھی بچوں کو کھجور کا باغ دیا ہے؟ اے اللہ کے نبی اور بچوں کو تو نہیں دیا ہے, ایک ہی بیٹے کو دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وعدلوا بین اولادکم, اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو, اپنی اولاد کے ساتھ انیائے نہ کرو, اپنی اولاد کے ساتھ نا انصافی نہ کرو. او گاؤں والو,
اگر آپ گاؤں کے مکھیا ہیں، آپ قبیلے کے سردار ہیں، آپ اپنے علاقے کے سردار ہیں اور لوگ آپ کے پاس فیصلہ کرانے آتے ہیں، پکشپات نہ کرنا، کسی کی طرفداری نہ کرنا، پیسے والے کا سائڈ نہ لے لینا، طاقت والے کا فیور نہ لے لینا۔ آپ کو اگر لوگوں نے فیصلہ کرنے والا بنایا ہے، انصاف والا فیصلہ کرنا، تبھی قیامت کے دن کی گرمی سے بچ پاؤ گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امام عادل، انصاف کرنے والا سردار، انصاف کرنے والا سرپنچ، انصاف کرنے والا مکھیا، انصاف کرنے والا راجا۔ اور آگے بڑھیے، دوسری چیز وَشَابٌ نَشَأَ فِی عِبَادَتِ اللہ، اور وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ او لڑکیوں کے چکر میں پڑنے والے میرے نوجوان بھائیوں، ان لڑکیوں کے چکر میں پڑ کے تمہارا مال بھی برباد ہوگا، تمہارا شریر بھی برباد ہوگا، تمہاری جوانی بھی برباد ہوگی، اور تم اللہ کو ناراض کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ ارے ٹھیک ہے، جوان ہو گئے ہو، شادی کے قابل ہو گئے ہو، ماں باپ سے تھوڑا کام دھندا کرنے لگو، تھوڑے ذمہ دار بن جاؤ، اور ماں باپ سے کہہ کے شادی کر لو۔ حرام کام نہ کرو، غلط کام نہ کرو، اپنی جوانی کو ادھر ادھر منہ مار کے برباد نہ کرو۔ او میری پیاری بہنوں، خبردار، سوشل میڈیا کے اوپر کسی پیار اور محبت کے چکر میں نہ پڑنا۔ یہ پیار کے نام پہ تمہارے شریر کو نوچنے کی سازشیں چل رہی ہیں، یہ محبت کے نام پہ تمہارے شریر کا لابھ اٹھانا چاہتا ہے، تمہاری عزت کو لوٹنا چاہتا ہے۔ خبردار، ان پیار اور محبت کے چکروں میں نہ پڑنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنی جوانی کی حفاظت کرنا۔ ارے جو پیار کرے گا، جو محبت کرے گا، وہ انسٹاگرام پہ محبت والے میسج نہیں بھیجے گا، وہ واٹس ایپ پہ چیٹنگ نہیں کرے گا، وہ فیس بک پر آپ سے فوٹو نہیں مانگے گا، وہ آپ کی ننگی تصویریں نہیں مانگے گا۔ ارے جو محبت کرے گا، وہ آپ کے باپ کو نکاح کا پیغام بھیجے گا، آپ کو بیوی بنائے گا، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، پراپر چینل سے آپ کو اپنی بیوی بنائے گا اور جنت میں لے کے جائے گا۔ جو محبت کرے گا، جو پیار کرے گا، وہ زنا کر کے آپ کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا۔ لہذا خبردار، میری بہنوں تم بھی سن لو، میرے بھائیوں تم بھی سن لو، جوانی کو برباد نہ کرو۔ یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم، قیامت کے دن آدم کا کوئی بیٹا ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اس میں پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا۔ عبدالغفار صاحب 60 سال زندہ تھے آپ، 50 سال زندہ تھے آپ نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا۔ اے میرے بندے، جب تو 18 سال کا ہو گیا، 16 سال کا ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں سلمان خان کے جیسا بال رکھتا تھا، رونالڈو کے جیسا بال رکھتا تھا، تو کانوں میں بالی پہنتا تھا، تو گلے میں لاکٹ پہنتا تھا، تو ہاتھ میں کڑا پہنتا تھا، تو چین پہنتا تھا، تو سور اور بندروں کے جیسا بال رکھتا تھا، تو یہ ننگے دھڑنگے لوگوں کے جیسا لباس پہنتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں تو فیشن کے چکر میں بندروں کے جیسا بال رکھتا تھا؟ تو بتا تیری جوانی کہاں گزری؟ تو نے جوانی میں کہیں ایسا تو نہیں شراب کا نشہ کیا، سگریٹ کا نشہ کیا، تو نے بائک سے اسٹینڈرڈ دکھائے، تو نے لڑکیوں کو رجھانے کے لیے غلط کام کیے؟ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کو تو نے کہاں؟ جنریٹر کا تیل ختم ہو گیا ہے، جس کی ذمہ داری ہے جنریٹر میں تیل ڈال کر۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے محبت کرتا ہے جو نوجوان ان اللہ لیوجب بالشاب لیس له صفوا، جو نوجوان اپنی جوانی کا مس یوز نہ کرتا ہو، درپیوگ نہ کرتا ہو، جو اپنی جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہو، جو اپنی اچھاؤں کو کنٹرول کرتا ہو، اپنے آپ کو ناجائز کاموں سے بچاتا ہو، وہ نوجوان اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے نوجوانوں، عبادت میں گزارو اپنی جوانی۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تہجد ہی پڑھیں، یہ الگ بات ہے، کوئی تہجد پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ آج جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز آپ نے اگر مسجد میں پڑھی ہوگی،
امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھائی ہوگی اور سورہ سجدہ میں یہ آیت بھی آپ نے پڑھی ہوگی تتجافا جنوبہم عن المضاجع. اللہ کہتا ہے میرے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جب دنیا رات میں بستر پہ سوتی رہتی ہے, انسٹاگرام میں لگی رہتی ہے, فیس بک پہ لگی رہتی ہے, دنیا اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہتی ہے, تتجافا جنوبہم عن المضاجع, میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بستر سے الگ رہتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم, وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں, کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں, بیٹھ کر کے دعائیں کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, تہجد کی نماز آپ کو پڑھنے کی توفیق ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر تہجد نہیں پڑھتے ہو تو کم سے کم 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرو. یہ دوسرا آدمی ہے جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے. تیسرا آدمی فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ اس نوجوان کو بھی دے گا, اس عورت کو بھی دے گا, اس آدمی کو بھی دے گا جس کا دل نماز میں اٹکا ہو. ہمارا دل تو موبائل میں اٹکا ہے, ہمارا موبائل تو چند منٹ کے لیے ڈسچارج ہو جائے ہم تڑپنے لگتے ہیں بغیر پانی کی مچھلی کی طرح. پتہ نہیں کس کا کال آیا ہوگا, کس کا میسج آیا ہوگا. ہر 5 منٹ میں موبائل کھول کے دیکھتے ہیں کس کا کال آیا, کس کا میسج آیا. او لوگوں, ہم نے موبائل سے دل لگاتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے لڑکیوں سے دل لگاتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے ویڈیو گیم سے دل لگاتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے ساتھ اپنا دل لگا لیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نماز کے ساتھ اپنا دل لگا لے گا, جو مسجد کے ساتھ اپنا دل لگا لے گا, اس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. مسجد میں آپ داخل ہوئے, محسن صاحب جھاڑو دے رہے تھے, آپ نے کہا یہ کام تو محسن کا ہے, میں نہیں کروں گا. ایک سوچ تو یہ ہے محسن جھاڑو دے رہا, میں نہیں دوں گا. اور ایک سوچ یہ ہے اگر اپنے گھر میں جھاڑو دے سکتا ہوں, یہ اللہ کا گھر ہے. محسن صاحب دیجئے میں تھوڑا سا جھاڑو لگا دوں, محسن صاحب دیجئے میں تھوڑا سا چٹائی کو بچھا دیتا ہوں, میں تھوڑی مسجد کی خدمت کر دیتا ہوں. مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے, 2-4 اینٹیں مزدوروں کو میں اٹھا کے دے دیتا ہوں, 2-4 میرے بھی پسینے کی بوندیں مسجد میں شامل ہو جائیں. یہ سوچ بھی ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. اگر آپ کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے تو یہ چیز بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ آپ کو دے گی. اس لیے نماز کی پابندی کرو میرے ساتھی, ایسی پابندی کرو. تماشا ہے, ایسی پابندی کرو کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ تو فجر کی چنتا ہو, فجر پڑھ کے آؤ تو ظہر کی پلاننگ کرو, ظہر پڑھ کے آؤ تو عصر کی پلاننگ کرو. ہر نماز کی چنتا ہو, ہر نماز کو جماعت کے ساتھ ٹائم کے اوپر پڑھو. یہ ایسی چنتا, ایسی فکر آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. اور آئیے جلدی جلدی بیان کر دیتے ہیں. تیسرا آدمی, پہلا آدمی امام عادل, دوسرا آدمی وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو, تیسرا آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو, اور چوتھا آدمی فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ, 2 لوگ آپس میں محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے ملتے ہوں, اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں. عبدالغفار صاحب, آج اللہ کے لیے محبت کرنے والے بہت کم ملیں گے. کوئی کسی سے پیار سے ملتا ہے, اس سے کوئی فائدہ ہے, کوئی زمین و جائیداد کا معاملہ ہے, کوئی روپیے پیسے کا معاملہ ہے, لیکن ایک انسان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے صرف اس بنیاد پہ کرتا ہے یہ موحد بندہ ہے, یہ مومن بندہ ہے, یہ نمازی بندہ ہے, یہ عالم ہے, یہ تقریریں کرتا ہے, یہ دین پڑھاتا ہے, یہ دین کا ٹیچر ہے, یہ دین کا استاد ہے, یہ حافظ قرآن ہے, یہ ہمارا ہیرو ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. آپ نے اگر اللہ کے لیے کسی سے محبت کی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر 2 لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان دونوں لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے عرش کا سایہ دے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے جا رہا تھا دوسرے گاؤں میں, راستے میں فرشتہ ملا. فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلاں گاؤں جا رہا ہوں. کہ کس لیے جا رہے ہو؟ کہ اپنے فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا حل لک من نعمت تربها, کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیا کوئی احسان کا بدلہ اتارنا ہے؟
کیا کوئی کام ہے, کوئی دھندا ہے, کوئی کاروبار ہے, کوئی مقصد ہے؟ کہتا ہے نہیں نہیں, انی احبہ فی اللہ, وہ میرا مسلمان بھائی ہے, وہ میرا مومن بھائی ہے, میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے جاؤ میرے بندے سے کہہ دو کہ جب تو اللہ کے لیے اسے محبت کرتا ہے تو جا, اللہ تعالیٰ بھی اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ, ایسی سچی محبت. اب یہاں محبت میں وہ لڑکا لڑکی والی محبت کو مت لے آنا, وہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہاں ایمان کی رشتے کی بنیاد پر. ابھی آپ دیکھیے اتر پردیش کے شاملی کے محمد علی کا نام اس وقت میڈیا میں بڑا چرچت ہے, جس کو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کا جبرن دھرمانتر کرایا گیا ہے, اس کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے. محمد علی کہتا ہے کہ نہیں صاحب, میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا. لوگوں نے کہا آپ کا کروڑ پتی باپ جائیداد سے بے دخل کر دے گا, کیا آپ جائیداد چھوڑ دیں گے یا اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا اسلام تو نہیں چھوڑ سکتا, میرے ایک ہاتھ پہ کوئی چاند رکھ دے اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے اور پھر کہے کہ تو اسلام کو چھوڑ دے, تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. میڈیا والوں, تمہارا داؤں تو الٹا پڑ گیا. جس نوجوان کے واقعے کو تم نے میڈیا میں نفرت پھیلانے کے لیے پھیلایا تھا, آج وہ نوجوان اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنا ہے. اور مجھے اکبر الہ آبادی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اسلام کسی کے دبانے سے نہ دبا تھا, نہ دبا ہے, نہ دبے گا انشاءاللہ. میرے عزیزوں, محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو, محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو. اور آگے بڑھیے نمبر 5, وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. اور وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کو کوئی پیسے والی عورت, کوئی دولت والی عورت, کوئی حسین و جمیل عورت, کوئی بیوٹیفل عورت, کوئی اسمارٹ عورت, کوئی بہت خوبصورت عورت غلط کام کی دعوت دے, زنا کی دعوت دے, بدکاری کی دعوت دے, اور وہ نوجوان یہ کہہ کے ٹھکرا دے انی اخاف اللہ, نہیں نہیں میں زنا نہیں کر سکتا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس پر بھی کئی واقعات ہیں, میرے پاس وقت کم ہے, میں واقعات بیان نہیں کر رہا ہوں. بس اتنا سمجھ لو میرے پیارے ساتھیوں, حالات جتنے بھی نازک ہو جائیں, نوجوانوں کان کھول کے سن لو, حالات جتنے بھی نازک ہو جائیں, زنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے, آپ کے لیے نکاح حلال ہے. اس لیے شیرسا بادی لوگوں, اس لیے سیمانچل والوں, اس لیے گدہ باری والوں, اپنے نوجوانوں کی صحیح ٹائم پہ شادی کرو, لڑکیوں کی بھی صحیح ٹائم پہ شادی کرو, لڑکوں کی بھی صحیح ٹائم پہ شادی کرو. نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا مشکل ہو جائے. میرے پیارے ساتھیوں, آج ابھی بنارس سے ایک صاحب کا فون آیا, ایک غریب پریوار کی لڑکی کی شادی ہے, مولانا کچھ مدد کروا دیجئے, غریب بچی کی شادی. غریب پریوار کی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ کتنے شرم کی بات ہے. ہم نے لڑکیوں کو کتنا بڑا بوجھ بنا دیا کہ لڑکی کا باپ غریب اگر ہے اور لڑکی کی شادی کرنا ہے تو لوگوں سے مدد مانگتا ہے, تب جا کر کے وہ شادی کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے واسطے جہیز کی لعنت کو بند کرو, بارات کا چکر بند کرو, ہلدی اور منگنی کا چکر بند کرو, سنت طریقے سے, سمپل طریقے سے نکاح کرو, شادی کو آسان کرو, تبھی جا کر کے زنا مشکل ہو پائے گا. نمبر 6, 5 لوگ ہو گئے, 2 چیزیں اور سن لیجئے, بات ختم کر دوں گا. چھٹا آدمی جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا, فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا, جو اللہ کی راہ میں صدقہ دے اور اتنا چپکے سے دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا خرچہ کیا. مولوی صاحب, آج تو جب تک چندے کا اعلان مائک میں نہ ہو تب تک کوئی چندہ نہیں دیتا.
میں یہ نہیں کہتا کہ مائک پہ چندے کا اعلان کرنا غلط ہے، مگر میرے پیارے ساتھیوں کچھ ایسا بھی دان کر کے جاؤ جو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو، کچھ ایسی بھی غریبوں کی مدد کر کے جاؤ جو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو۔ ہم بہت گناہگار لوگ ہیں، ہم بڑے خطا کار لوگ ہیں، ہم اللہ کو بڑا ناراض کرتے ہیں۔ ہم جب چھپا کر کے صدقہ کریں گے، جب چھپا کر کے دان کریں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، جب چھپا کر کے دان دیا جاتا ہے، جب چھپا کر کے صدقہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، چھپا کر کے صدقہ کیا۔ لیکن ہاں महिला पंडाल की जो लाइट चली गई है, बराए मेहरबानी बिजली ऑपरेटर से गुजारिश है कि वहां जाकर के उसको जो है दुरुस्त करें। महिला पंडाल की लाइट चली गई है, बिजली ऑपरेटर से गुजारिश है कि वहां जाएं और उसको दुरुस्त करें। मेरे साथियों, छुपा करके सदका करो, ये चीज आपको कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया देगी। लेकिन हाँ, अभी मकई की खेती आपकी मुकम्मल हुई है, पैदावार हो रही है, धान पैदा होता है, अनाज पैदा होता है, आप अपने अनाज की और खेती का जो ज़कात बनती है, जो उश्र बनता है, उसको आपको छुपा के देने की जरूरत है, उसको आप खुल करके दीजिए, ताकि जो ज़कात नहीं देते हैं, जो उश्र नहीं देते हैं, वो आपकी देखा देखी वो भी ज़कात दें। ज़कात को ओपन करके देना चाहिए ताकि सबको मालूम हो जाए। और आखिरी चीज मेरे प्यारे साथियों, कयामत के दिन की गर्मी से अगर बचना है तो 7वां नंबर क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाह, वो इंसान जो अकेले में अल्लाह को याद करता हो और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हो। अरे पब्लिक के सामने रो दिए तो कौन सा कमाल है, मजमे के सामने आंसू बहने लगे तो कौन सा कमाल है। जाओ कमरा बंद कर लो, लाइट ऑफ कर दो, अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ, अपने पापों और अपने गुनाहों को याद करो और अल्लाह से कहो अय अल्लाह, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, बड़ी खताएं की हैं, बड़ा जुर्म किया है, बड़े अपराध किए हैं, लेकिन परवरदिगार तू रहमान है, तू रहीम है, तू गफ्फार है, तू गफूर रहीम है, तू सत्तारुज़ ज़ुनूब है। परवरदिगार मुझ पर भी अपने करम की वर्षा बरसा दे, मुझ पर भी अपनी रहमत की बारिश नाजिल कर दे, मुझे भी माफ़ कर दे। मेरे प्यारे साथियों, ये आंसू अगर आंख से निकल गया, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आपको गर्मी नहीं लगेगी, क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 आँखें ऐसी हैं जिसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती है। एक वो आँख जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाती हो और दूसरी वो आँख जो अल्लाह की राह में चौकीदारी करती हो। ये 2 आँखें हैं जो जहन्नम की आग में नहीं जलेगी। ये चंद बातें क़यामत के दिन की हौलनाकियों के ताल्लुक से और क़यामत के दिन की गर्मी से हम कैसे बचें, इस मौजू पर आपके सामने रखी गई। 12 बज चुके हैं, मुझे निकलना है, लंबा सफ़र है। आप हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ है रब्बुल आलमीन से इलाहुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फ़िक्र आखिरत की तौफीक दे। अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमाए, माँ बहनों की इस्लाह फरमाए। अल्लाह आज के इस जलसे को कामयाब बनाए। आप हजरात को अल्लाह तौफीक दे, दिल खोल के आप ताउन करें और आखिर तक आप जलसे को कामयाब बनाएं। अल्लाह ताला हम जितने उलमा यहाँ आए हैं सबकी हिफाजत फरमाए, हमारे देश की हिफाजत फरमाए, ईमान पर जिंदा रखे और ईमान पर हमारा खात्मा। एक मरौना है, उसका बेटी 5 बेटी। अच्छा, मोहम्मद अली का 5 बेटी। अच्छा, डेट कर गए। अच्छा, 5 बेटी जो है ना 6,000 रुपया दिया। वो सब बेटी मिल के दिया है? हाँ, बेटी मिलकर 5 बेटी। क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली का बेटी। मोहम्मद अली साहब इंतकाल हो गया ना उनका? जी, इंतकाल हो गया। मोहम्मद अली साहब मरहूम हैं, उसको भाई उनकी अहलिया हैं और उनकी 6 बेटियां हैं। उन बेटियों ने मिल करके ये 6,000 रुपया ताउन पेश किया है। और उसका बहन एक जन हॉस्पिटल, दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ, एडमिट है। उनकी मोहम्मद अली साहब की बहन है? नहीं, मोहम्मद अली साहब की बेटी। उनकी कोई बेटी है, वो दिल्ली में एडमिट हैं, बीमार हैं। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए, मोहम्मद अली साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बेटियों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और उनके इस चंदे को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, मौलाना हुसैन सलफ़ी मेरे पीछे आ रहे हैं, इंशाअल्लाह वो बेहतरीन तरीके से तकरीर भी करेंगे और आपसे कलेक्शन करेंगे। मेरे पास वक्त कम है, मैं निकल रहा हूँ, आप मुझे इजाज़त दें। वालिदैन के माल पर बेटी का कितना हक है,
دیکھیے والدین اگر اپنی زندگی میں مال بانٹ رہے ہیں تو بیٹا بیٹی کو برابر دینا پڑے گا. ماں باپ کے مرنے کے بعد جب ان کی وراثت بٹے گی تو وہ بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملے گا. جس حساب سے بیٹے بیٹیوں کی تعداد ہوگی اسی حساب سے اس کو کیلکولیٹ کر دیا جائے گا, لیکن حصہ ایسے لگے گا کہ بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملے گا, لیکن زندگی میں اگر دے گا تو برابر دینا پڑے گا. واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.